السلام علیکم، میرا نام ہے زین مختار اور آپ میرا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 24 نومبر ہے، بڑی ہی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے۔ آج کا یہ ولاگ اس وقت دیر سے کرنے کا ایک خاص مقصد تھا۔ مقصد آلموسٹ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ آج کے دن میں بہت ڈیولپمنٹس ہوئیں، صبح 8 بجے سے ہی کچھ چینجز آنی شروع ہوئیں۔ سب سے پہلے کابینہ کی ایک میٹنگ تھی، وہ کال کی گئی۔ پرائم منسٹر صاحب نے اتحادیوں سے بات چیت کرنی تھی کیونکہ سمری موصول ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیورنگ دا مڈ آف دا ڈے جو ہے فائنلی آخر کار وہ دن آ گیا۔ بہت ساری اسپیکولیشن تھی، بہت سارے تجزیہ نگار اور بہت سارے یوٹیوبرز، اور کیونکہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ہر ایک کو تجزیہ دینے اور ہر ایک کو بات کرنے کا بڑا شوق ہے۔ بہرحال آج فائنلی وہ دن تھا جس کے گرد پچھلے 2-3 ماہ سے ہر چیز گھوم رہی تھی اور ہم لوگ بھی بات کر رہے تھے۔ تو فائنلی جو موسٹ امپورٹنٹ نومبر اپوائنٹمنٹ تھی آف دی آرمی چیف، وہ اور اب جنرل عاصم منیر جو ہیں، ہی از گوئنگ ٹو بی دی نیکسٹ آرمی چیف آف پاکستان۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہیں، ان کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف بنایا گیا ہے۔ اب یہ چیزیں جب ہوئیں دن کے مڈ میں، تو بہت ساری اسپیکولیشن تھی کہ تحریک انصاف کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا، اور پھر اس کے فوراً بعد یہ بھی پتہ چلا کہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، ہی از ٹریولنگ ٹو لاہور، اور وہ عمران خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ کیا پتہ عمران خان صاحب ان کو انسٹرکٹ کریں کہ کسی طریقے سے اس کو روکا جائے۔ بہت ساری جو قیاس آرائیاں جو ہمارے ہاں مطلب کانسپریسی تھیوریز چلتی ہیں کہ اس کو روکا جائے گا، یا 24 دن کے بعد اس کو آٹومیٹکلی جب یہ آ بھی جائے گی تو اس کو کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ لیکن اس چیز کو ایڈریس گورنمنٹ نے اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے ریٹین کا لفظ استعمال کیا کہ دے آر گوئنگ ٹو ریٹین جنرل عاصم منیر۔ اب ان ساری چیزوں کو دن کا یہاں تک پہنچنا، اور آپ دیکھا ہوگا کہ ایوننگ میں جب پریزیڈنٹ عارف الوی جو ہیں وہ زمان پاک سے نکلے ہیں، تو فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے ہی واز ایکسپیکٹڈ ٹو اسپیک ٹو دی میڈیا، لیکن انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی۔ انہوں نے یہی کہا کہ جیسے ہی جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ اسلام آباد پہنچیں گے تو جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے وہ ایک ہینڈ آؤٹ دے گا، اور بہرحال یہ اس سے پہلے ہی پھر اناؤنس ہو گیا اراؤنڈ 6:20۔ اور میں سمجھتا ہوں جی تمام پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے، بہت اچھی بات ہے۔ فائنلی وی ہیو اے گڈ نیوز۔ وائی اٹ از اے گڈ نیوز؟ دیکھیں، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری کے آس پاس اور اگر جو ہمارے حالات ہیں سول ملٹری ریلیشن شپس کے، اگر وہ سمودھ ہوں تو پاکستان کا جو اوور آل سسٹم ہوتا ہے وہ سمودھ ہو جاتا ہے۔ ہماری جو ڈیموکریسی ہے اس کے لیے بھی یہ چیز بڑی اچھی ہے۔ پھر اس کے اندر جو ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل کا جو الوداعی خطاب تھا شہداء کانفرنس سے جنرل قمر جاوید باجوہ کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پر اس کی 2-3 چیزوں کا ذکر کرنا۔ ایک تو وہ سیلاب کی وجہ سے وہ لیٹ ہوا اس سال، لیکن اس میں جنرل صاحب نے کچھ گلے شکوے بھی کیے قوم کے ساتھ۔ وہ گلے شکوے ان کے جائز اس وجہ سے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کے تمام تر سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں اپنی ذمہ داریاں خود لیں اور کسی بھی طریقے سے جب ان کو کوئی مشکل آئے تو یہ اس مشکل کو خود سے ہینڈل کریں، تو پھر ان کے اوپر یہ الزام یا ان کو اس بات کے لیے جو ہے نا رسپانسبل نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ لیکن ہر دور کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے تمام تر جو مقاصد ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل موٹیوز ہوتے ہیں، ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور اپنے گولز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے ہیں، اور کوئی بھی سیاستدان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ بہرحال کل جنرل صاحب کا الوداعی تقریب کے اندر یہ کہنا کہ پاکستان کی فوج از گوئنگ ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک، اور یہ جو تمام جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے جو رہی ہے، یہ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک طرح یہ غیر آئینی ہے، اور آئندہ پاکستان فوج کی پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ اے پولیٹیکل رہے۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے، آج سے پہلے بہت دفعہ کہا گیا ہے، اور وی سنسیئرلی ہوپ کہ ایسا ہی ہو۔ لیکن میں اس میں ایک بات بڑی واضح کر دوں کہ پاکستان کا جو 75 سالہ جو ہمارا جو سفر ہے، ہماری ڈیولپمنٹ، ہماری جو انٹرنل پالیٹکس ہے، اور جو ہماری جیو اسٹریٹجک جو لوکیشن کی وجہ سے جو ہمارا جو سلسلہ ہے، اس کے اندر پاکستان آرمی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جو امپورٹنس ہے اس کو بالکل بھی کم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اپنی فوج کے اوپر بہت انحصار کرتے ہیں۔ جو پولیٹیکل میڈلنگ آج سے پہلے ہوئی ہے، اگر اس کا احساس ادارے کو خود ہے
تو یہ ان کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. انہوں نے یہ بھی شکایت کی کہ کس طریقے سے نیوٹریلٹی کو ایک تانا بنا دیا گیا, اور بہت ساری باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے کل ہوئیں. بہرحال جی, کمنگ بیک, جو آج کے دن کی جو خاص ترین جو بات ہے, جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ ہے کہ وی ہیو اے نیو چیف آف دی آرمی اسٹاف, جنرل عاصم منیر. ان کو بڑی بڑی مبارکباد, اور پاکستان کو بڑی بڑی مبارکباد. اب اس میں نے ایک چھوٹی سی چیز جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو مروڑ اینکرز ہیں, کیونکہ یہ کہنا ضرور ہے اور میں اس کو کہتا رہوں گا, کیونکہ میں اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں. میں بے شک اس پلیٹ فارم پہ نیا ہوں, لیکن جس قسم کی مس انفارمیشن اور بیس لیس قسم کی جو سنسنی اور پھیلائی جاتی ہے یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر, ہماری عوام بڑی سادہ ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری عوام کی جو میجورٹی ہے اس کی ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے, اور جو انفارمیشن کا ایکسیس ان کے پاس ہے, ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے, یوٹیوب کا استعمال ہے, باقی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں, تو جس طریقے سے ان کے ذہنوں کو اثر انداز کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں. اب آج شام کو, مطلب نام لینے کے بارے میں ذرا تھوڑا سا محتاط اس وجہ سے ہوتا ہوں کیونکہ نام لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن ان تمام لوگوں کو آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. شام سے ایک جو ہے سپہر سے, بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا بھونچال تھا کہ گیند ایک بار پھر خان کی کورٹ میں, اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کیوں ہوگا بھئی؟ کیوں آپ اکسا رہے ہیں؟ کیوں آپ سنسنی پھیلا رہے ہیں؟ اگر چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں اور آپ کے کنٹینٹ اور آپ کے مسالے کے مطابق نہیں ہو رہی جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیوں آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں؟ بہرحال ہماری اپنی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں اس طریقے سے لیڈ کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کو دیکھ لیں کہ کیا یہ صحیح سمت میں یہ بات جا رہی ہے, کیا یہ ملک, عوام اور ہمارے فائدے میں ہے یا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جی ایک جو ان سارے دن کی یہ جو چیز ہوئی, اس کے اندر یہ جو ٹوسٹ تھا, ٹوسٹ وہ ایوننگ والا تھا. بڑے ڈرامائی انداز سے زمان پارک کے اندر جو ملاقات ہوئی 45 منٹس پلس پریزیڈنٹ عارف علوی کی سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب سے, اور جو لوگ کسی قسم کی کوئی سنسنی چاہ رہے تھے وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ جی بس اب کچھ ایسا ہوگا اور صدر صاحب باہر نکلیں گے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن سینٹی پریویلڈ, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا فیصلہ کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کی بنیاد پہ جو اگر جو ڈیمیج کنٹرول کا یہ کام کرے گا یہ فیصلہ, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر اس سے چیزیں مزید بہتری کی طرف آئیں گی, اور یہ پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت ہے. عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے اندر جو فیصلے لیتے ہیں, یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ زیادہ تر چیزیں اپنی سوچ اور اس سے کرتے ہیں, مشورے بھی لیتے ہیں. لیکن آج کے اس فیصلے سے آئی پرسنلی فیل کہ اس کے اندر انہوں نے ایک بڑا لیپ فارورڈ لیا ہے ٹورڈز پولیٹیکل میچورٹی. کچھ لوگ اس بات سے ایگری نہیں کریں گے, لیکن ایوری بڈی از انٹائٹلڈ ٹو دیئر اون اوپینین. اس کے بعد جی اب ایک جو چیز ہے, سب لوگ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی چیز پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. کل سے آپ کو میں ایک بات آج ہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جس طریقے سے ارشد شریف کے قتل کو یوز کیا گیا, دیکھیں ان کی جو پیرنٹ آرگنائزیشن تھی اس نے جو کیمپین کی کہ ایز ایف کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے وہ بڑا ان کے اوپر کوئی سانحہ گزر گیا ہے اور ان کے بڑا لاس ہے. اگر ایسا ہی تھا تو انہوں نے ارشد شریف کو اپنے چینل سے نکالا کیوں تھا؟ اسی طرح کی چیزیں جو ہیں اب ان تمام حالات سے ریلیٹڈ بھی اب آگے آئیں گی آنے والے دنوں میں, کیونکہ آج دس پٹس این اینڈ. یہ آج جو 2-3 مہینے سے جو ایک قیاس آرائیوں کا جو ایک بازار گرم تھا, اور ہر طرح کی اوپینین آ رہی ہے, صبح دوپہر شام ہر ایک کے پاس سورسز ہیں, اور ہر ایک کہہ رہا ہے جی فلاں ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا, فلانا پک کرے گا. بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی طرح چلتی رہیں گی, لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں میں سے جو اپنے اور ملک کے فائدے کے لیے چیزیں ہیں ان کی طرف زیادہ دھیان دیں. نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے؟ نیکسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے, اس میں میں کسی کی رائے کی بات نہیں کر رہا ہوں. جس ہیجان سے اور جس ایک ورلڈ ونڈ جو ہمارا یہ پچھلے 2-3 ماہ میں معاملات رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ ہمارا جو اوورال سسٹم ہے نا وہ ایگزاسٹ ہو گیا. اس میں انسٹیٹیوشنز بھی شامل ہیں, اس میں لوگ بھی شامل ہیں. پالیٹکس کو ایک سائڈ پہ رکھیے, جو ہمارا اوورال جو ڈیموکریٹک لینڈسکیپ ہے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمارے ادارے ہیں, ایوری ون از ایگزاسٹڈ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیپ بیک لینا چاہیے اور ری ایویلیویٹ کریں. بہت ساری چیزیں ہیں
جن کو ری ایویلیویٹ کرنے سے وی کین پٹ پاکستان بیک آن ٹریک. اور اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہوتی اگر آپ چیزوں کو تھوڑا سا ری اسیس کر لیں اور ان کو دوبارہ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے اب 26 تاریخ کا ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے. 26 تاریخ کا امپورٹنٹ دن اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب کا سو کالڈ ایک شو ڈاؤن ہے راولپنڈی کے اندر. اس کے ریزنز کیا ہیں کیا نہیں ہیں, وائی ہی ٹرن ٹو راولپنڈی, اور صرف انہوں نے کہا جی کہ سب لوگ یہاں پہنچیں. میں نے کل بھی اپنے ولاگ میں یہ بات کی تھی, میں آج بھی یہی کر رہا ہوں, ہی از موسٹ ویلکم ٹو راولپنڈی. خان صاحب کی جو پرسنل اچیومنٹس ہیں جو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا ہے اس سے انکار نہیں ہے, لیکن کبھی کبھار فار دا لارجر گڈ ایک سٹیپ پیچھے لینا ہوتا ہے. 26 تاریخ کو میرا خیال ہے وہی سیم اولڈ باتیں ہوں گی کہ ہمارے اوپر چوروں اور ڈاکوؤں کو مسلط کر دیا گیا, اور کس طریقے سے رجیم چینج, شاید رجیم چینج کا وہ نام اب نہ لیں اور اپنی دوسری ناراضگیاں جو ان کا بھی ذکر نہ کریں. بہرحال یہ سب کچھ ہوا کیوں اب, اور 26 تاریخ کو کیا ہوگا, میں چھوٹی سی ریلیونس ڈرا کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. جو آج جو صدر عارف علوی کے جو لاہور جانا ہے اور یہ جو ایک تھوڑا سا یہ کریٹ کیا گیا, یہ بیسیکلی میڈیا کے لیے اور لوگوں کے لیے یہ آپٹکس تھے جی, تاکہ لوگ جو ہیں جو سپورٹرز اور ووٹرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, دے ہیو ٹو مطلب دے ہیو سم تھنگ. ورنہ مطلب یہی تھا نا کہ مجھ سے پوچھا گیا اور میری آخری سے تھی. ٹھیک ہے, پالیٹکس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, میٹر کرتی ہیں, اور آپ کو جو آپ کی جو سپورٹ بیس ہوتی ہے اس کا خیال اور دھیان رکھنا ہوتا ہے. بہرحال 26 کو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی آؤٹ آف دا باکس چیز ہونے جا رہی ہے. میرا مشورہ سب لوگوں کو یہی ہے بحیثیت پاکستانی اور ایک کنسرنڈ سٹیزن کے کہ وی ہیو ہیڈ انف. پاکستان بہت بہت برے حالات سے گزر رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ پراپرلی پاکستان کے بارے میں سوچیں گے بیٹھ کر, اور کوئی اچھا حل نکالیں گے جس سے پاکستان کا, عوام کا, قوم کا فائدہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کل ہوگی کسی نئی موضوع کے اوپر اور اس کی انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.